قال تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولهم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی تفسیر ہمارے یہاں ہے، جو پہلے کا لکھا ہوا تھا، اب تھے شاید، میں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی اس تفسیر کو نقل کر لینا، تو وہ تفسیر سناؤں گا، لیکن تھوڑا سا اردو میں سنا دو پھر کے بعد. ان الذين قالوا ربنا الله بے شک جن لوگوں نے اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف زبان سے نہیں مگر دل کی گہرائی، سب دل ہی ہے مولانا. منافقین بھی کر اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. انہوں نے بھی یہی لفظ کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاذب لوگ، جھوٹے لوگ، کیونکہ ان کا کہنا صرف زبان سے ہے، دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ہر وقت مومن مکلف ہے اس بات کا کہ اپنے دل کے لیے نگرانی کرے. اللہ کہہ رہا ہے تو دل سے کہہ رہا ہے، صرف زبانی. ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے، کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود و مولا نہیں، دل سے، اور پھر اسی پر مضبوطی سے جمے رہے، صرف رسمی نہیں یا عارضی نہیں بلکہ دل سے کہا اور تو جمے بھی رہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جمائے رکھے. آج ارتداد بھی بہت ہے مولانا، لوگ کہتے ہیں ارتداد، ہم تو اسی جگہ پر ہیں الحمدللہ، لیکن باہر ارتداد ہے، دین سے دور ہو رہے ہیں لوگ، بلکہ ایمان سے دور ہو رہے ہیں، اور پھر وہ اسی پر مضبوطی سے جمے رہے اور صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے صحیح طریقے سے، اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے، وہ ہے کامیاب. دل سے کہا رب اللہ تو مستقیم رہے. سب ہر آدمی مکلف ہے مولانا، چاہے پیر ہو، مرید ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی اس سے خالی نہیں، کوئی غیر مکلف نہیں، سب مکلف. مرتے دم تو اسی پر قائم رہے. تو ان پر فرشتے اتریں گے اللہ کا پیغام رحمت و بشارت لے کر. اللہ رحمت بھی کرے گا اور بشارت ہوگا. سب کچھ اسی لیے ہے مولانا، یہ کتابیں بھی اسی لیے ہیں، فرشتے بھی اسی لیے ہیں، خانقاہیں بھی اسی لیے ہیں، مدرسے بھی اسی لیے ہیں. اس کی اہمیت نہیں ہے، دل میں اس کی اہمیت ہونی چاہیے کہ جس دین پر ہم ہیں نہایت اہم دین ہے، لا الہ الا اللہ. اسی لیے جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ کہا گیا. کلمہ طیبہ لا الہ سے تصدیق کیا کرو، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کہہ لیا اور کافی ہے.
جددوا ایمانکم. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ہیچ آرزو ہے نہیں، مجھ کو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے وہ شاید تنہائی ہو اور میں اس میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوں. مجدد صاحب ہیچ آرزو ہے نہیں، ہم کو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے گوشے تنہائی. مجدد ہندوستان کا مجدد الف ثانی، ہندوستانی تو پوری دنیا کا مجدد ہے. ان کی تعلیم تمام ترکی وغیرہ میں چلتی ہے، وہ مکتوبات بھی پڑھے جاتے ہیں ترکی میں، باقاعدہ درس ہوتا ہے. ہیچ آرزو ہے نہیں، کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے گوشے تنہائی ہو ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں. تو ان پر فرشتے اتریں گے اللہ کا پیغام رحمت و بشارت دے کر. وہاں سے کمی نہیں ہے، 10 گنا تو کم سے کم ملتا ہے. تو ان پر فرشتے اتریں گے اللہ کا پیغام رحمت و بشارت دے کر کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو. بہت ڈر چکے، تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو. اللہ کی عنایت اور رحمت سے تم دنیا میں بھی ہر اندیشے سے معمون اور ہر فکر و غم سے محفوظ رہو گے. اس پر قائم رہو اور دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں خوشخبری سن لو. اگر دنیا میں اس طرح رہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. یہ ہے دین ایمان. اس جنت کی اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم تمہارے ولی سرپرست اور رفیق ہیں. مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے. وہاں تو اس کی ملکیت بالکل بلا اشتراک کے ہوگی. مالک یوم الدین وہ دنیا بھی تو اللہ ہے، لیکن یہاں دین ہی کہا دنیا نہیں کہا. لیکن دنیا میں بہت سے نالائق لوگ بھی ولی بنے ہوئے ہیں. ملک بنیں گے نہیں، جو چاہتے ہیں کرو. وہاں نہیں کر پاؤ گے. وہاں تو یہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. بتاؤ آج کے دن کس کا ملک ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. ملک الموت کو بھی اللہ موت دے دے گا، موت تو بھی مر جائے. نہ جبریل رہیں گے نہ میکائیل رہیں گے. ملک الموت سے پوچھیں گے بتا کون زندہ ہے؟ کہا حضور آپ کی ذات اور میں. کہا تو بھی مر جاؤ، وہ بھی مر جائے گا. اس وقت اللہ فرمائے گا لے منی ملک. آج بتاؤ کون کس کا ملک ہے؟ یہ ہمارے حضرت ہی سے سب نے سنا ہے، جس میں بیان کرتے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. آج کے دن بتاؤ، آج تو مالک یوم الدین ہے. آج تم بھی مالک بنے ہوئے ہو. یہ ملک ہمارا ہے، وہ ملک اس کا ہے. وہ دن کوئی نہیں ہے. لمن الملک اليوم. اللہ فرمائے گا اس وقت عرش پر مستوی ہوگا اور فرمائے گا لمن الملک اليوم. آج کے دن بتلاؤ کس کا ملک ہے؟ کوئی جواب رہے تو سے جواب دے گا. کیا فرمائیں گے؟ للہ الواحد القہار. واحد قہار کا ملک. آؤ ہم نے تمہارا وجود ہی نہیں ہے، تم آؤ گے کیا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. سب انہیں سے سنا ہوں صاحب حال. للہ الواحد القہار. اور صراط مستقیم ہے. تو ان پر فرشتے اتریں گے اللہ کا پیغام رحمت و بشارت دے کر. تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو. اللہ کے عنایت اور رحمت سے تو دنیا میں بھی ہر نشے سے معمون، ہر فکر و غم سے محفوظ ہو گئے اور اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں بھی محفوظ رہو. کرو تیز. خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور تمہارے ولی سرپرست اور رفیق ہے. یہ سب جنت میں کیا ہوگا؟ ہم ولی بن جائیں گے تمہارے. یہاں تو تمہارا کوئی پوچھانے حال نہیں ہے، وہاں میں پوچھوں.
جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اس کی بھی قدر ہوگی. دنیاوی زندگی میں بھی ولی اور آخرت میں. چنانچہ اسی ولایت اور فقر کا یہ اثر تھا کہ اہل ایمان کو طاعت اور نیک کام کی توفیق اور مصائب اور شدائد پر صبر، ایمان اور تقوی پر استقامت نصیب ہوئی. چنانچہ جنہوں نے یہ دل میں رکھا، چنانچہ اسی وجہ سے طاعت اور نیک کام کی توفیق، مصائب اور شدائد پر صبر اور ایمان اور تقوی پر استقامت نصیب ہوئی. یہ یقین ہو گیا یہاں بھی چین وہاں بھی ہے. اور اسی پر خاتمہ ہوا. اور تمہارے واسطے اے ایمان اور تقوی والو ہر وہ نعمت ہوگی جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهِ، جو چاہو گے ملے گا. اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے. دو چیز وہاں کیا ہے، یہ سب کچھ بطور مہمانی اور اکرام کے ہوگا. تم مہمان ہو، اب اللہ رب العالمین کی مہمان. چنانچہ جو بوسیدہ حال جو لوگ تھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس حال میں جنت میں نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو کھانا ہوگا، کوئی دھو صاف کر تو آؤ. یہ سب کچھ بطور مہمانی و اکرام کے ہوگا اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے، جو اپنی شان مغفرت سے ان کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے جن کے بعد شاید ایسے اکرام و اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا، اور بڑا ہی مہربان ہے کہ اپنی شان رحیمی سے بندوں کے قلیل و حقیر پر ایسے بلند پائے انعامات سے نوازتا ہے جن کے بعد شاید ایسے اکرام کا استحقاق نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس اکرام کرے گا تمہارے. مصیبتوں میں بھی تم نے ہم کو یاد رکھا، بیماریوں میں بھی ہم کو یاد رکھا. اللہ تعالیٰ ہمارے داماد چلے گئے ہوں گے، جو کچھ ہو کرو بھائی، بہت متوقع. آپ لوگ نہ گھبرائیے گا، شاید ایسے اکرام نہ ہوتا. اور بڑا ہی مہربان ہے کہ اپنے شان رحیمی سے بندوں کے قلیل و حقیر پر ایسے بلند پائے انعامات سے نوازتا ہے. ایمان، دو چیزیں، ایمان اور استقامت. ذکر کے بعد ان پر مرتب ہونے والے عظیم ثمرات اور بہترین نتائج کا بیان ہے. تنزل علیہم الملائکہ، آپ فرشتے ان پر اترتے ہیں. فرشتوں کا ان اہل ایمان پر اترنا، اہل استقامت پر اترنا، ان کا انتہائی اعزاز و اکرام. بڑے آدمی آتے ہیں، اعزاز اکرام قدر ہوتی ہے. بڑا آدمی ہے، فرشتے ان پر اترتے ہیں. اور فرشتوں کا ان اہل ایمان اہل استقامت پر اترنا ان کا انتہائی اعزاز اکرام ہے. جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، عنوان سے فرمائیے تاکہ اس بشارت کو سن کر ذہن ابتدائی سے بلند پایا انعام کی طرف متوجہ ہو جائے. عمل کیا، اب شروع جاؤ، اب چلو، تاکہ پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ وہاں ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بطور انعام کے تم کو وہاں بھیجا جا رہا ہے تاکہ اس بشارت کو سن کر ابتدائی سے
ان بلند پایا انعامات اور نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائے جن کی تفسیر نمایاں جنت کے دل میں بیان کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنے بندوں کو جو جن انعامات سے نوازیں گے ان کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ دوا پی لو، بہت میٹھی ہے، اچھے ہو جاؤ گے، کچھ آتا ہی نہیں، دوا پی لو، اسی سے اچھے ہو جاؤ گے، صحت مل جائے گی، تندرستی تمہیں کہتا ہے آدمی بیٹا پی لو، تھوڑی پڑے گا، اسی کا جملہ اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ تو میں نے اردو میں سنا دیا، مجھے سنانے کے میرے ذہن میں آیا حضرت سید عبد القادر جیلانی، بہت بڑے شخص ہیں، ان کی تفسیر شاید کہیں ہندوستان میں کہیں ملے، یہ ہمارے یہاں موجود ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ملا علی قاری کی بھی تفسیر ہے، ملا علی قاری کی بھی ہے، صاحب رسالہ کوشریہ کی بھی تفسیر ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ صوفی آدمی تفسیر بھی لکھے ہوا، اس کی بھی تفسیر ہے۔ یہ دن میں پڑھ رہا تھا، کتاب اٹھاتا تو تھوڑا سا پڑھ لیتا تھا۔ یہ اردو کی تفسیر، دیکھیے عربی میں بھی پیچھا بدل لیتے ہیں۔ ثم قال سبحانہ تعالی علی مقتضی سنتہ فی کتابہ، اجر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، عمل اس کے بعد اجر فرما رہے ہیں۔ ثم قال سبحانہ علی مقتضی سننہ فی کتابہ ان الموحدین، ان الذین آمنوا ہے، موحدین ترجمہ کیا ہے، یہی سنانا ہے عربی، ان الموحدین الذین قالوا، جنہوں نے کہا فی السراء والضراء، سے باہر اردو میں یہ بات نہیں تھی، بہت عمدہ تفسیر ہے، وہ معمولی تھوڑی نہ، لیکن مجھے صرف یہ دکھلانا ہے، مجھے کہا بھی تھا کہ اس کو نقل کر لیجیے۔ قال سبحانہ وتعالی علی مقتضی سنتی فی کتابہ ان الموحدین، ان الذین آمنوا ہے، یہ ترجمہ کیا ہے جو موحد ہیں، مومن ہے، ترجمہ ہے، لیکن ان الموحدین الذین قالوا فی السراء والضراء، وہ ہیں جو سرا میں بھی، خوشی میں بھی، اور تکلیف میں بھی، اور ظاہر میں بھی، اور باطن میں بھی کیا کہا؟ رب اللہ، صرف زبان سے نہیں، چار بڑھائے نا، اسی کو سنانے کے لیے کتاب بنایا ابھی، اس میں یہ سب اتنی باتیں نہیں ہیں نا۔ ان الذین آمنوا میں، ان الذین قالوا میں رب اللہ صرف ہے، کیا سید عبد القادر جیلانی بڑھا رہے ہیں، بہت زبردست عالم بھی تھے، بہت زبردست۔ پھر سرا، تنہائی میں بھی کہا، خوشی میں بھی کہا، اور تکلیف میں بھی کہا، ظاہر میں بھی کہا، باطن میں بھی کہا، صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہا، کتنا عمدہ ہے۔ ان فی السراء قالوا فی السراء والضراء والسر والعلن، میں عربی عبارت خاص طور سے پڑھتا ہوں، لیکن معلوم کہ عربی عبارت میں بھی مزہ ہے، لطف ہے، اتنی لذیذ زبان تھوڑی ہے، لسان اہل الجنہ، اہل جنت کی زبان ہے، اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل نبی کی سنت ہے، ان کی زبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی میں بھی نہیں آئے تھے، عربی میں آئے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بعض عرب ملکوں میں رہتے ہیں، میں نے پوچھا کچھ عربی، کہا ارے عربی کون ضرورت ہے، کھا رہا ہے عرب کا اور کہہ رہا ہے ایسے، بہت سا ہو وہاں تو کبھی کچھ تو پڑھ لو عرب، اذان کا ترجمہ تو سن لو کہ یہ لسان کا ترجمہ ہے، یہ اپنا مزاج ہے، قرآن عرب میں رہتے ہو، یہاں ہم لوگ یہاں ٹیوشن لگاتے ہیں نہیں، لڑکوں بچوں کے لیے،
وہاں عربی کا ٹیسٹ نہیں لگا سکتے آپ. سب کمیاں بددینیاں ہیں. اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں اس وجہ کوئی بےدبی نہیں ہے. اچھی بات ہے. ان الذین قالوا ثم قال سبحانہ علی مقتضی سنتی فی کتابی. ان کی کتاب کا مقتضی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان الموحدین الذین قالوا. تو موحدین کون ہیں؟ جنہوں نے کہا سرا میں اور ذرہ میں اور سر اور علم میں. اردو ترجمہ کر چکا ہے، اتنا بڑھایا، اس میں نہیں بڑھایا ہے. ادیب اس میں سے عربی عبارت روحانی حضرت رکھے رہتے تھے، سامنے رہتی تھی روحانی. کوئی بات کسی نے پوچھا فوراً یہ زبانی کہتے تھے کہ وہ ہی ہے، لیکن میں عربی میں کہتا ہوں. زبانی یاد کر لیتے تھے. حافظہ بہت اچھا تھا. پھر سر و ذرائے و سر ولا ہے. سرا میں خوشی کے ساتھ سب لوگ سمجھ آتے ہیں. سرا میں اور ذرہ میں اور سر میں اور علانیہ میں رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اب دیکھیں اسی تفسیر الواحد، اللہ کا مطلب وہ اللہ جو واحد ہے کہیں صحیح مفہوم اردو میں تو آ بھی نہیں سکتا. مجھے عربی کا ترجمہ آ بھی نہیں سکتا. اللہ الواحد ایک، والاحد دوسرا لفظ، الفرد تنہا، الصمد بے نیاز. یہ ترجمہ صرف اللہ کا. رب اللہ، ہمارا رب وہ ہے جو واحد ہے اور احد ہے اور تنہا ہے، بے نیاز ہے. دوسرا ترجمہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں لے آئے وہ ہمارا رب کون ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں لے آئے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ثم استقاموا. یعنی دیکھیں اسی کے ترجمہ عربی میں جو کر رہے ہیں ہے کہ نہیں کوئی ذاتی اس کے اندر. اس لیے میں نے منگایا ہے. کہا تو یہ آتی نہیں، میں نے منگا لے کے آؤ. ثم استقاموا، مستقیم ہوئے. ہم نے ترجمہ کیا کہ استقامت اختیار. یہ نہیں کیا ترجمہ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تثبتوا علی ما اقروا، جو اقرار کیا رہا اس پر ثابت رہے. واعترفوا باعمالهم واحوالهم وبنیاتهم المرتبہ علیہا عموم افعالهم. کہتے ہیں استقامت یعنی ثابت ہے اس چیز پر جس کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا، اپنے اعمال سے اعتراف کیا. اپنے اعمال، نماز پڑھا، اعتراف کیا کہ ہم آپ کو ایک سمجھتے ہیں. اپنے احوال سے بھی اعتراف کیا، اپنے نیات سے بھی اعتراف کیا. وہ ہے کہ ہر چیز سے ہم نے اعتراف کیا، زبان سے بھی، دل سے بھی، حال سے بھی، پورے طریقے سے ہم نے اعتراف کر لیا کہ آپ ہی رب ہیں. رب اللہ. تتنزل علیہم علی اعانتہم، تو ان پر نازل ہوا کیا؟ علی اعانتہم. تم نے ہماری تعریف کی تو فرماتے ہیں تتنزل علیہم علی اعانتہم وشرح صدورہم وتہذیب اخلاقہم. تو نازل ہوگا ان کی اعانت پر اور شرح صدور پر اور تہذیب اخلاق پر ملائکہ. تم نے جب کہا استقاموا تو فرشتے ہم نازل کریں گے. کیا؟ ملائکہ. تتنزل علی اعانتہم، کیونکہ کہا کہ ہم اس پر رہیں گے تو تم اکیلے کیا رہ سکتے ہو، ہم اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجیں گے تاکہ تم اس پر قائم رہو. ہے نا؟ یہ حسین عبد القادر جیلانی خالی سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے عالم، زبردست عالم تھے. تشخیص معلوم ہوتا ہے، میں یہ دیکھنا نہیں کر رہا ہوں. تتنزل، سب ان کی کرامات کو بیان کرتے ہیں. علوم کو کون بیان کرتا ہوں؟ سب کرامت دینی تھی، یہ تھی، وہ تھی، اڑے پڑے. تتنزل علی اعانتہم وشرح صدورہم، ان کے شرح صدر کے لیے فرشتے آئیں گے. وہ تہذیب اخلاق ہے. جب اسے اقرار کیا تو اب کہیں گے فرشتے آئیں گے اس کی مدد کے لیے.
شرح صدر کے لیے، ان کے اخلاق کے تہذیب کے لیے فرشتے آئیں گے اعانت کے لیے کہ ہے کام مشکل. کہتے دیا ربنا اللہ، دعویٰ کیا دل سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کیا کہ خالص یہ ہمارا بندہ ہو ہی جائے. وہ کیسے ہوگا؟ تہذیب نفس سے، تزکیہ نفس سے. علیہم تک ان پر نازل ہوں. کیا نازل ہوں؟ الملائکہ المترصدون لامر اللہ، جو اللہ کے امر کے منتظر رہتے ہیں. اللہ کا حکم ہے جاؤ ہمارا بندہ ربنا اللہ کہہ رہا ہے، جاؤ ان کی اعانت کرو. المترصدون لامر اللہ القائمون لحکمہ، فرشتے کیا ہے؟ ان کے حکم پر قائم ہے، ٹچ بس نہیں ہو سکتے. قائلین لہم مشیرین ایاہم اللہ تخافوا، جو کھڑے ہوں گے ان کے حکم پر اور کہتے ہوں گے بشارت دیتے ہوئے ان کو اللہ تخافوا. ملائکہ کہیں گے ان کو ذرا سنبھالو. اور یہ بھی کہو کیا ہے؟ القائلین لہم، کہتے ہوئے مبشرین ایاہم، ان کو بشارت دیتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں. وہاں سے تسلی کے لیے آئیں گے، فرشتے آئیں گے. بہت بڑا کلمہ کہا ہے، دل سے کہا ہے کہ اللہ مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے. اللہ تخافوا، ڈرو نہیں. اللہ فرطاتم التی صدرتکم، جو کوتاہیاں ہوئیں اسے ڈرو نہیں، ہم معاف کر دیں گے سب. تم نے دل سے کہا ربنا اللہ. تخافوا اللہ فرطاتہم التی صدرت عنکم قبل انکشاف مسائل توحید، تمہارے انکشاف ابھی توحید کے سرائے منکشف نہیں ہوئے تو ڈرو نہیں. کہہ تو دیا تم نے، ہے یہ مطلب. اللہ فرطاتہم لا تخافوا اللہ فرطات التی صدرت عنکم، ابھی ان کوتاہیوں پر جو تم سے صادر ہوئی ڈرو نہیں. قبل انکشاف مسائل توحید، توحید کے سرائے کے منکشف ہونے سے پہلے جو کہا ڈرو نہیں. ولا تحزنوا بما جرى عليكم من مقتضيات بشریاتکم، جو تم پر جاری ہوئے ہیں بشری تقاضے، ڈرے نہیں ہوں. ربنا اللہ کہنے کی وجہ سے اتنی چیزوں پر جو تم پر ہے فرشتے تمہاری مدد کریں گے. تو تنزل علیہم، انہیں تھوڑی نہ آئیں گے چاہ پینے کے لیے. تو تنزل علیہم الملائکہ، کہہ تو دیا اس نے ربنا اللہ، رب ہمارا ہے کہ ہمارا بندہ ہم کو رب سے پکار رہا ہے، جاؤ ہمارے ہاں آنے کو اس کو لائق بناؤ، ان کو مہذب کرو، ان کے اخلاق کو درست کرو، ان کی نیات کو درست کرو. اللہ فرطاتہم، ان کی کوتاہیوں پر، صدرت عنکم بل انکشاف قبل انکشافہم بسرائر توحید، سرائر توحید ابھی منکشف نہیں ہوئے، لیکن بندہ کہتا ربنا اللہ، تو توحید کی حقیقت تک ان کو پہنچاؤ، مدد کرو جا کر کے. یہ ان کی تفسیر ہے. مانے کب کا یہ نشان تھوڑا سا لگا ہو اسی سے میں پھر دیکھا، یہ دیکھیں قولوا ابشروا بالجنہ، یہ لکھا ہوا ہے. جیسا وجہ کے بیٹھتا ہوں دیکھیں یہ میرا لکھا ہوا ہے اتنا، اس کی وجہ سے مجھے ان کی کوئی بات ہے، سالوں کا لکھا ہوگا. کسے بھیجا ہے کیا جانتے ہوں گے، اندر قمر اعجاز صاحب نے بھیجا، دوسرے ملک سے منگا کے بھیجا 12,000 کی، جانتے ہوں گے لندن میں رہتے بہت مشہور آدمی. لا تحزنوا بما جرى عليكم من مقتضيات البشر، ہاں غمگین نہ ہو، جو بطور کبھی تم پر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے بھی ڈرو نہیں. وہ ابشروا، اور بشارت حاصل کرو جنت کی جس کا تم کو وعدہ کیا جاتا ہے. وہ ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، جو تم سے بألسنۃ انبیائکم، جس سے وعدہ کیا جاتا ہے ہمارے نبیوں کے زبانوں پر، نبی ورسلکم الہادین والمہتدین،
التی کنتم توعدون، جو وعدہ کیے جاتے تھے کس سے؟ نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے وعدہ، ان کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تم کو. وہ بعد ما وفقناکم علی انکشاف سرائر توحیدنا وتخلق باخلاقنا نحن اولیاءکم، اور بعد اس کے کہ ہم نے تم کو توفیق دیا، ولایت کے اعمال کو اختیار کرنے کی ہم نے توفیق دیا. اب جب توفیق دیا تو کیا ہوا؟ نحن اولیاءکم، یہ تم کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں. جب بڑھانا چاہتے ہیں تو تم ہمارے ولی ہیں. نولی عموم امورکم، تمہارے امور کے ہم متولی ہیں. بہے تو لیکون سمعکم وابصارکم جمیع اقوالکم وجوارکم فی الحیات دنیا، حیات دنیا میں تم نے اپنے سمع کو، بصر کو ہماری طاعت میں لگایا. حسب اسم الظاہر وفی الآخرہ ایضا کذالک حسب اسم الباطن، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی ایضا کذالک حسب اسم الباطن ولکم، یعنی ظاہر ہمارا نام ہے اس کے اعتبار سے بھی، اور باطن میں نام ہے، باطن نام بھی ہے. تو ظاہری اور باطن سب نعمتوں سے تم کو نوازیں گے. جو ظاہری نعمتیں ہیں اس میں ظاہر کے تقاضے سے، اور جو باطنی نعمتیں ہیں اس میں باطن کے تقاضے سے. فی الحیات دنیا، حیات دنیا میں حسب اسم الظاہر، ہمارا نام ظاہر بھی ہے تو ہم دنیا میں تم کو نوازیں گے. وہ فی الآخرہ ایضا کذالک حسب اسم الباطن، میرا نام باطن بھی ہے تو آخرت چھپی ہوئی ہے تو اس کے باطن کے تقاضے سے آخرت میں تم کو نوازیں گے، اور دنیا میں نوازیں گے. اس میں ظاہر ہے کہ نا اللہ کا نام ہے. اب یہ سب کون کر سکتا ہے؟ ظاہر و باطن دونوں کو سنواریں گے. ظاہر کو سنواریں گے اس میں ظاہر کی وجہ سے، اور باطن کو سنواریں گے تقاضۂ باطن کی طور پر. اللہ کا نام باطن بھی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارے نفوس چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ مِنَ اللَّذَّاتِ الرُّوحَانِيَّةِ، نہ ظاہر کی لذت ظاہری رہے گی. وَلَكُمْ مِنَ، اس میں اے فی الآخرہ من اللذات الروحانیہ، روحانی لذت ملے گی. حسب استعداد میں فطریہ، فطری جو تمہاری استعداد ہے اسی اعتبار سے وہاں باطنی نعمت بھی تم کو ملے گی. وہ قابلیات تمہاری قابلیت کے اعتبار سے اور جبلت فائدہ کے اعتبار سے. وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم چاہو گے. تطلبون، چاہو گے. تتمنون، جس کی تمنا کرو گے. وقت دعائے کہ میں نے شتی دنیا حسب عقولکم وہوا بأنکم وکذالک سارا نزلا معدا لکم فی، یہ سب تیار ہیں. نزلا میں تیار ہے سب. من غفور رحیم، ستار ہے. غفور ہے، ستار ہے تمہاری گناہوں. غفور کا مطلب یہ ہے، غفور ہے، تم اس لائق نہیں تھے، ہم نے سب معاف کر دیا. ستار لے تمہاری نیتوں کے لیے ستار ہے. غلط اگر کوئی نیت کیا تھا. وہ محل الذنوب، اور گناہوں کو محو کرنے والا. رحیم ہے، موصل لکم، رحیم ہے، پہنچانے والا ہے تم کو اپنی رحمت کے تقاضے سے اور اپنے جود کے تقاضے سے توحید کے دلال تک. توحید تم نے اختیار کیا تو توحید کی جو لذتیں ہیں، اس کے ثمرات ہیں، اس سے بھی ہم تو کو متصل. ومن احسن قولا، بہت بولتے ہی چلے گئے. اللہم صلی، میں نے خاص طور سے اس کو سنایا. اردو والی بھی دیکھ لیا آپ نے. اردو میں اتنی وسعت نہیں جو عربی میں، تو مشہور ہے. اردو اگر کچھ ادا کر سکتے تو اردو ہی کر رہی ہے، جن کو چھوڑ رہے ہیں لوگ.
نہ انگریزی نہ ہندی ہوگی. یہ بہت تنگ زبان ہے. عربی کیا ہے؟ تم میں 3 ہے، واحد مذکر مؤنث، پھر 2 واحد 2 مذکر مؤنث ہے نا. فعلا فعلا فعلو. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے کیا، بس نہیں کہیں گے نا. اس نے کیا کہ فعلا ہے، اور 2 نے کیا ہے فعلا ہوگا، اور 3 کیا ہے فعلو. ایک لفظ نہیں ہے. انگریزی زبان بہت تنگ ہے، بہت چھوٹی زبان ہے، جنرل لغات نہیں ہے. گھوڑوں کے اتنے نام کہا نہیں جا سکتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے کلام خدائی، اپنے رب کے کلام کی قدر کی توفیق دے. اللہ نے کلام رکھا، جب تک قرآن ہے اس وقت عام آدم نہیں آ سکتا. قرآن کو پہلے اٹھائیں گے. قرآن جو پڑھا جاتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت لے کے نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی توفیق دے. آپ کی چھپی بھی بہت ہے، تفسیر جیلانی کئی جلدوں میں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے مناسبت، اس کے علم سے مناسبت، اس کے پڑھنے سے مناسبت، اس کو دیکھنے سے مناسبت. بہت حضرت کا تھا کہ اس کے جلدانوں کو دیکھو. خدا کرتا ہم لوگ سب لوگ اللہ تعالیٰ. ایک عورت تھی بہت خوبصورت ہے، وہ بھی پڑھتی تھی تلاوت. یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. کہا یہ تلاوت تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسے سمجھنے کی بھی، اسے لطف اٹھانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو داخل کرے جن کے لذات کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. بیان کیا تھا بہت کئی دفعہ، فرانس میں بیان کیا تھا میں. ٹاور گیا، ٹاور سے اترا تھے وہاں، لندن سے گیا. کہاں بہت بڑی واقعی عجائبات میں سے ہے. یہ ابھی اس پر قادر نہیں ہے کہ ایک پھل کھانے کا جی چاہے گا جنتی کو، وہ پھل فوراً منہ میں آئے گا اور چہی وہ پھل لگا رہے گا، انقطاع نہیں ہوگا. جس پھل کو چاہا آپ نے وہ کھا لیا، اور وہی پھل وہاں لگا رہے گا. کیونکہ اگر وہ پھل ایک سیکنڈ کے لیے بھی الگ ہو تو دارالفنا کی صفت ہے، دارالبقا کی نہیں ہے. اور لکھا دارالفنا کے لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. میں وہ فرانس میں بیان کیا اس کو. تم کیا سمجھو گے ان باتوں کو؟ ٹاور وہ بنانا الگ ہے. حسن کا بازار ہوگا وہاں، حسینوں میں نہیں. جس حسن کو چاہے گا آدمی اپنے منہ پہ لے لے گا. لاکھوں حسن اس پر ہوں گے لیکن بگاڑ نہیں آئے گا. یہاں سے ایک کرنے کے بعد دوسری کر دیجیے، سب کچھ دے بگڑ جائے گا. نہیں، 3 کر دیجیے تو بالکل بگڑ جائے گا. ہزاروں حسن اس چہرے پہ ہوں گے اور سب الگ الگ ہوں گے، سب مستقل، کیونکہ دوام ہے. اور دوامی چیز کو ظاہر ہونے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. دارالفنا کے لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. دارالبقا کی چیزیں سمجھ بھی نہیں سکتے. معمولی تھوڑی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب بنا لیا. کیا کیا ہے تم کو کیا معلوم؟ لوگ کہتے ہیں کہ چلو امریکہ میں ایسی ایسی چیزیں کہ سمجھ میں نہیں آئے. میں چلو وہاں تو اس سے بڑھ کے ملے گا. تم کو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں سے ترقی کی ہے. بہت ترقی ہے، لیکن یہ معمولی، یہ تو روحانی ترقی تھوڑی نہیں، جسمانی ترقی ہے. اس کو یہاں ملا ہے، اس کو ملا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، نعمت ہے. لیکن وہاں کی نعمتوں کی نعمتیں برابری نہیں کر سکتے. اس بنا پر اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ، اس کا ضرور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ تو پڑھ لیا کرو. اللہم انی اسألک الجنہ ما قرب الیہا من قول عمل. اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کر دے. ہے کہ نہیں؟ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو. مخاطب علماء رہتے سب، ایک مرتبہ پڑھ، جنت بھی خوش ہو جائے گی اور دوزخ بھی خوش ہو جائے گی کہ ہم کو چاہتا ہے. یہ
جو ہم سے پناہ مانگتا ہے. جنت خوش ہوگی کہ ہم کو چاہتا ہے، دوزخ خوش ہے کہ ہم سے ڈرتا ہے. مثال بھی دیتے ہیں، جیسے چوڑے پر پولیس رہتی ہے، رکشا جاتا ہے، 3 آدمی سوار رہتے ہیں، ایک کو اتار دیتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے لیکن کوئی بولتا نہیں. فرماتے تھے اس لیے کہ ہمارے منصب کے اسے یہ کیا تعظیم کیا، اس تعظیم کی بنا پر اسے کوئی لے کے چلا جاتا. کبھی نہیں کہتا کہ تم وہاں ایک آدمی اتار دیے تھے، دیکھا کبھی ہم نے؟ کیونکہ تعظیم کیا اسے. حق کے پولیس بھی اتر رہا نہیں تو اللہ کے حق کمی بھی اگر ہے، ایک اکرام ہے، احترام ہے، اللہ بخش دے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کا طالب بنائے اور دوزخ سے پناہ مانگنے کی توفیق رحمت فرمائے. ہر کسی میں خیر و بھلائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر خیر و بھلائی بتا. زیادہ طبیعتیوں متاثر بھی ہے، میں تو سویا بھی نہیں. میں آپ کو مضمون پڑھا تھا، دیکھا میں نے سب. اللہ تعالیٰ داماد تو ہے، محبت ہی ہوتی ہے. لڑکی بھی گئی ہے، رو بھی رہی تھی، بہت ہی دیندار، دونوں دیندار متقی پرہیزگار. لیکن طبی چیز تو ہے ہی ہے، ہم پر بھی اثر ہے، ہم بھی کر چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری اور باطنی جتنے بھی مصیبت کی چیزیں ہیں تقریباً محفوظ رکھے. ظاہری بیماریوں سے دنیا کا عیش مقدر ہوتا ہے، باطنی بیماریوں سے آخرت کا عیش مقدر ہو جائے گا. اس بنا پر دونوں کی صحت. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ظاہری اور باطنی سبھی کی اصلاح فرما دیں. یا اللہ ہمارے ظاہری اعضاء کو بھی شریعت کا متبع بنا دے اور دل کو اللہ اپنی محبت سے اور معرفت سے لبریز فرما دے. اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے اور دین کی سمجھ، دینی نعمت سے سب کو سرفراز فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.